ماجد بشیر صاحب یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر درخواست دائر کر دی اور انہوں نے استدعا بھی کی کہ جب تک جو ہے حتمی فیصلہ نہیں آتا تب تک سپریم کورٹ اس کے اوپر حکم امتناع جاری کر دے. اور پھر ان کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ نے 12 جولائی کو جو فیصلہ کیا تھا اور مخصوص نشستیں حکومت سے لے کر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دے دی تھی, وہ یہ فیصلہ واپس لے. اب جیسے جیسے یہ دن آگے گزریں گے, نظر ثانی کہ جو انہوں نے درخواست دائر کی ہے اس کو سنا جائے گا, تو آپ کی نظر میں یہ مخصوص نشستیں جو ہیں اب بھی پاکستان تحریک انصاف سے واپس لے کر حکومت کو دی جا سکتی ہیں, یا آپ کی نظر میں اب اس کے امکانات بالکل نہیں ہیں؟ دیکھیں, جو نظر ثانی کی درخواست ہے نا, یہ تو ایک پروسیجر ہے نا. جیسے ججمنٹ آئے گی تو اس کی لمیٹیشن کو بچانے کے لیے تو گورنمنٹ فوراً جاتی ہے تاکہ ایک ان کا پوائنٹ آف ویو وہاں تک پہنچے. اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ وہ بھی کھو دیتے ہیں تو پھر امپلیمنٹ ڈائریکٹ ہو جاتی ہے. ریویو کے اندر گراؤنڈز ایسی لینی ہوتی ہیں جس میں ججز کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا پوائنٹ ایسا ہے جو آپ مس کر گئے. پھر ججز بھی وہی ہوتے ہیں. جج بھی وہی ہوتے ہیں, وہ تو نظر ثانی کی جہاں بھی درخواست جائے گی وہ تو لا بھی یہی ہے کہ وہی جج سنیں گے. وہ کوئی نظر نہیں آئی. پہلی بات, آج الیکشن کمیشن کا میں بیان دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر, انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس کو من و عن تسلیم کریں گے اور قانون کے مطابق جو سپریم کورٹ عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے. کریں گے. ٹھیک ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میرا خیال ہے الیکشن کمیشن گورنمنٹ نے بھی کچھ تھوڑی سی, میں سن رہا تھا کہ منسٹرز کی ریزرویشن آئی ہیں کہ کیبنٹ سے اپروول نہیں ہوئی, کوئی ڈسکس نہیں ہوا, تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی مناسب نہیں تھا. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ مان گئی ہے کہ شاید وہ ریزسٹ نہیں کریں گے, لیکن بہرحال وہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے وہ تو انہوں نے روٹین میں کرنی ہوتی ہے. اب اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, اس سے انٹینشن پتہ چلے گی گورنمنٹ کو ریزسٹ کرنا چاہتی ہے کہ نہیں. اور سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دی ہے وہ اتنی جسے کہتے ہیں تفصیلی ہے کہ اس کے اندر لکھ دیا ہے کہ یہ پروسیس چلے گا کیسے. تو الیکشن کمیشن کو پوری گائیڈ لائن بھی دے دی ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن انہوں نے پھر بھی کہا ہے کہ اگر کسی جگہ کے اوپر ہمیں ضرورت محسوس ہوئی تو ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. جی وہ کریں, لیکن سپریم کورٹ نے سارا کلیئر کر کے لکھ دیا کہ آپ کو ڈی نوٹیفائی کرنا ہے اور یہ حوالے کریں. اچھا, جب یہ والے فیصلے آئے نا تو پچھلے 2-3 دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر بھی کلپس وائرل ہیں اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے. دیکھیں وہاں پہ نا 2 طرح کے تاثر پائے جا رہے ہیں. ایک طرف تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عدلیہ نے, جوڈیشری نے جو کرنا تھا کر لیا ہے, لیکن پاکستان کے اندر تو کیونکہ ڈنڈے کی حکومت چلتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کریں گے نا, آپ نے جو کرنا تھا کر لیا, اب ہم کر کے دکھائیں گے. لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ ہے, پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے, کسی کی ہمت ہے کہ اس کے فیصلے کو قبول نہ کرے یا تسلیم نہ کرے, تو کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر 100% عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا؟ گوندل صاحب آرٹیکل 188 پڑھ لے. سپریم کورٹ کوئی آرڈر پاس کر سکتی ہے اور ساری مشینری اس کے لیے اپنی پوری کوشش پابند ہے یہ عمل درآمد کے حوالے سے. یہ باتیں دیکھیں, سوشل میڈیا بہت زیادہ ایڈوانس ہو گیا ہے, باہر نکل گیا اور باتیں بہت بڑی کر رہا ہے جو ہم کئی. لیکن یہ منیب فاروق نے بات کی ہے, ایک سینئر جرنلسٹ ہیں. جب کسی نے منیب صاحب نے کی ہو, لیکن آئین سے باہر تو بات نہیں کر سکتے نا, آئین کے اندر ہی بات کرے نا. سپریم کورٹ اگر کوئی آرڈر پاس کرتی ہے وہ کسی ادارے کو کہہ سکتی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرے. یہ آئین کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا. اور اداروں کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر, ادارے بالکل ذمہ دار ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کی بات کو مانیں گے. الیکشن کمیشن نے آج جو بیان دیا ہے یہ اس کی کڑی ہے. بالکل ٹھیک.